عالیہ حمزہ صاحبہ، کشمیریوں کو یہ بتانے کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ ان کے بھائیوں کی آزادی کے لیے کیا کیا گیا. یعنی پریکٹیکلی زبانی جمع خرچ تو سب کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ کر دیا ہوگا اور اقوام متحدہ میں تقریر بھی بڑی شاندار کی، لیکن زمین پہ فرق کیا پڑا؟ آج بھی کرفیو ہوتا ہے، آج بھی ظلم ہوتا ہے، آج بھی ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، آج بھی ان کی زمینوں پہ دوسروں کے قبضوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے. قوانین بھارت اپنی مرضی کے لا رہا ہے اور اپنے طریقے سے پورے خطے پر قبضے کو مضبوط کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب، میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پاکستان زندہ باد کے جب ان کی ریلیاں نکلتی ہیں تو وہاں نعرے نہ لگتے. آج جب وہاں وال چاکنگ ہوتی ہے تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نعرے لگتے ہیں اور عمران ہمارا بھائی ہے یہ کہہ کر ان کی خواتین باہر نکلتی ہیں. ان کے ٹرسٹ کا عالم پرائم منسٹر پر یہ ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہے اور دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ کشمیر کا وہ ایشو جو ڈیڈ ہو چکا تھا، کشمیر کمیٹی جو صرف لسی پینے اور نہاری کھانے تک محدود ہو چکی تھی، ہر جگہ اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز دیکھیں تو ہر جگہ جو انڈیا اور مودی کا مکروہ چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. آج کشمیر کے ایشو کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مطلب یہ دو کنٹریز کے درمیان کا ایشو نہیں ہے، یہ کہیں کہ سالمیت کا ایشو ہے، ان لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. آج انڈیا کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج کا انڈیا جو کبھی پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کہلواتا تھا، آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر کشمیریوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا. اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ایمبیسڈر ہیں کشمیریوں کے تو اس کو پروف کر کے دکھا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آج ہماری ایئر سپیس انڈیا یوز نہیں کر سکتا، یہ کس نے بند کی ہے؟ ہم نے بند کی ہے. آج ان ساتھ ہمارے کوئی ٹریڈ ٹرمز نہیں ہیں، یہ کس نے بند کیا؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بند کیے. اور ابھی آپ دیکھیں جب ہمیں دھاگا وہاں سے سستی قیمت پر مل رہا تھا، ہم نے وہاں سے تب بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سودا نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اب انڈیا ہم سے بیک ڈور ڈپلومیسی کرنا چاہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا ایک ہی سٹینس ہے کہ جب کشمیر کو اس کی دوبارہ والے حالت پر لایا جائے گا تو ہم بات چیت کا دروازہ کھولیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سٹینس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کشمیریوں کے لیے لیا ہے، اس سے بہتر سٹینس نہیں لیا جا سکتا. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، صرف ایک سوال چھوٹا تھا، ایک چھوٹا سا سوال. سٹانس آپ لوگوں نے لیا، اس کا فائدہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا ہے کشمیریوں کو؟ سر اس کا فائدہ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر کشمیر کاز آج ہیڈ لائن بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی، یہ تو ایشو بالکل ڈیڈ ہو رہا تھا. آج اگر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں ہر چیز کا آج تک یہی کہا جاتا تھا کہ کشمیری مجاہدین ٹیررسٹ ہیں، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ کشمیری مجاہدین اپنے حق کی بات کریں. پلوامہ اٹیک ہو تب انڈیا ایکسپوز ہوتا ہے، اگر انڈیا یہاں آ کر کچھ کرے اب انڈیا ایکسپوز ہوتا ہے. دیکھیں ڈیفرنٹ دو حکومتوں میں ڈیفرنس ہے. آج تک پاکستان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر انڈیا آل اوور دا ورلڈ پروموٹ کرتا تھا. آج پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو انڈیا کا فاشسٹ ٹیرا اور انہوں نے کشمیر کے پر جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کو انہوں نے ناسزم سے اس طرح تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو ریلیٹ کر سکے کہ کس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، کس طرح سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحب، ایک چیز ذرا آن ریکارڈ لیں، کیا ہم اس بات کی توقع کریں کہ کشمیر کے انتخاب کے بعد اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کا موقف وہی رہے گا جو ان کا انتخاب سے پہلے تھا؟ یعنی جب تک بھارت کشمیر کا وہ سٹیٹس واپس نہیں کرتا 5 اگست والا، تب تک ہم تو بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ موقف یہی رہے گا الیکشن کے بعد بھی؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آپ تو شاید بہت اچھی طرح جانتے ہیں، عوام بھی بہت اچھی طرح جانتی ہے، اپوزیشن نہیں جانتی.
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का 20 साल पहले ये स्टैंड था अफगानिस्तान के लिए कि पीस टॉक इसका हल है। वो किसी भी फोरम पर गए, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। कश्मीरियों के बारे में भी उनका पहले दिन से यही स्टैंड है कि वो कश्मीर के एम्बेसडर हैं। हम ये इलेक्शन जीते या ना जीते, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और हम उनके लिए जिस हद तक जाना चाहते हैं जब तक उनको आजादी ना दिलवा दें। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि वो कभी भी इलेक्शन का नहीं सोचते हैं, वो आइंदा आने वाली नस्लों का सोचते हैं। तो वो कश्मीरियों की आजादी का सोचेंगे, अपने इलेक्शन की हार जीत का कभी भी नहीं सोचेंगे। कादर खान मंदोखेल साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहें जो आपने सुना, अगर सुना तो? जनाब जी चलिए। मैंने बिल्कुल सर मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कश्मीर के ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी अगर ये ठीक नहीं है तो? सब बिगाड़ दिए है। 73 साल में जहां डिक्टेटर की हुकूमत थी, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मोदी या इनके यारों को किसी में हिम्मत नहीं हो सकी कि वो कश्मीर के ख़िलाफ़ हरकत करते। लेकिन मेरे कप्तान साहब जब वो ट्रम्प से मिलने गए, वापस आए, तो ये खिलाड़ियों ने हार पहना है जैसे वो हज से आ रहे। हम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गए कि शायद कोई सेटलमेंट करके आया है कि भाई ठीक है कश्मीर हमारा होगा अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 के करारदाद के मुताबिक। मगर एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना वो आर्टिकल 370 उन्हें लगा दिए है, सेक्शन 35 है, और उन्होंने मुकम्मल मकबूजा कश्मीर पे कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद कप्तान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जुमे की नमाज के आधे घंटे तक वो एहतजाज होगा। वो एहतजाज भी हो गया, वहाँ से भी इंडिया नहीं ला। उसके बाद उन्हें क्या कर दिए, कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया। और फिर जब मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब किया है, वहाँ पे जो उन्हें स्पीच किए, तो वहाँ की जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि भाई ये नक्शाबाजी से काम नहीं चलेगा, अमली काम करें। तो सवाल ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में, मेरा हल्का बड़ी गरीब हल्का है, एक का नाम, एक टुकड़े का नाम बल्दिया टाउन है, दूसरे का एहतियात टाउन। मैं भी आज से नाम रख देता हूँ, बल्दिया टाउन का नाम लंदन टाउन रख देता हूँ, एहतियात टाउन का नाम न्यूयॉर्क टाउन रख देता हूँ, शायद उसे कोई लोग बेवकूफ़ लोगों को बना सको। ओ भाई ये क्या बातें कर रहा है। आज अली मोहम्मद खान साहब जो असम्बली में बरसा होई यकीन करेंगे ऐसी बिल्कुल वो बदरमनीर वाला डायलॉग बाजी जो उसने किया है, कश्मीर का सौदा हम किसी जो कश्मीर का सौदा करेगा उससे बड़ा बेज़मीर नहीं है। पता नहीं वो किसको सुना रहा था। ओ भाई सौदा और किसे कहते हैं? 73 साल में इंडिया को हिम्मत नहीं हो सकी है, वो जाके काबिज हो गए, सब कुछ खत्म कर लिया है। और आप अभी तक जो ना वो जंगल वाले में शेर सुना, वो मिसाल सुना नहीं रहा हूं कि वो इस दरख्त पे अटक उस दरख्त पे। भाई ये छोड़े हरकतें, बहुत हो गया। पाकिस्तानी अवाम को तो आपने कशकोल गले पे पकड़ा दिए और आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिए। और कश्मीर में, और फिर उसके बाद अभी जो इलेक्शन हो रहे कश्मीर का, इनका वजीर जो भी शक्ल से लग रहा है बड़ा शरीफ आदमी है, उसने जो वहाँ पे, लेकिन अवाम ने उसको दे दिया फैसला, वो जूता उसके मार दिया। उसने क्या कहा कि 500 अरब रुपए दूंगा, एक जो आप पे मेंबर है उनको 4 से 5 अरब रुपए देंगे। ओ भाई वो किधर गया वो इलेक्शन कमिश्नर जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर का था, जो बहुत ज़्यादा वो भी बढ़ के मार आता, नहीं जी हम टाइम पे करेंगे, उनका इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो कहाँ है वो आजकल? वो आजकल आज़ाद कश्मीर में है कि या कहीं और मुल्क में चले गए? वो क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या हुआ? ये सारे के सारे मिनिस्टर, वो मुराद सईद की तो मैं बात ही नहीं करूं, ये सारे के सारे वहां पे जाके बढ़ के माने। हमने क्या किया? मुझे पता है आलिया साहिबा जो है ना मेरी बात का जवाब दें, बिलावल साहब ने गलत बात क्या की? यही बात की जो मैंने आपके सामने दोहराई। क्या गलत बात की है? मोदी का यार का क्या गलत कहा? मुझे एक बात तो बता लें, आपके वजीर आज हमारे एक मिनट मोदी का यार, अब एक मिनट सर खोल दूंगा सर, एक मिनट गैर हाजिरी पे सर। मोदी का यार तो आप नवाज शरीफ को कहते थे, मोदी का यार तो आप नवाज शरीफ को कहते थे, तो अब तब्दील हो गया यार इनके होते हुए इनके गुंडों ने। और इस तरह मर्दान में, इस तरह बनू में जो वाकयात होते रहे, मैं क्या बोलूंगा। इनकी सिर्फ डायलॉग बाजी है कि हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। भाई कश्मीर आपसे जा चुका है, कश्मीर अगला कब्जा कर चुका है, आर्टिकल 370 लगा चुका है। आप करो, हिम्मत करो, पकड़ लो। आप कह रहे हैं मैं वकील बनूंगा। भाई हमें जाली वकील नहीं चाहिए, हमें असली वकील चाहिए। ऐसा वकील चाहिए जो बिल्कुल दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसे कश्मीर ले। ये सारी भड़के मारना आपने 30 साल इसी चक्कर में गुजार दिया। पाकिस्तान का तो आपने सर मोदी का यार कौन है?
سر مودی کا یار کون ہے؟ سر ایک منٹ کہیں حکومت آگے تو دوسرا ٹکڑا بھی دے دے گی ان کو، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مندوخیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر مودی کا یار کون ہے سر؟ یہ تو ٹائٹل نواز شریف کو دیا تھا آپ نے۔ ابھی آپ ایک ہی جگہ پہ مجھے رہنے دیں، آپ دوسرے جگہ مجھے نہ شفٹ کریں۔ نہیں آپ نے یہ ٹائٹل یعنی یہ آپ کی مرضی ہے، جب چاہے نواز شریف صاحب کو ہار بنا دیا، جب چاہے عمران خان صاحب کو ہار بنا دیا، مجھے ادھر رہنے دیا، مجھے دوسری طرف نہ شفٹ کریں۔ یہ حال ہے، یہ بدتمیزیوں کا۔ جی عالیہ حمزہ صاحبہ جی رسپونڈ کریں۔ سر میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا مودی کے یار کی، اور جب یہ بات کرتے ہیں ان ساری باتوں کی کشمیر کے سودا کی، تو مجھے یاد آ جاتا ہے جب راجیو گاندھی کے آنے پر کشمیر ہاؤس کا یہ بورڈ ہٹا دیتے ہیں۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ زرداری صاحب بیٹھ کر نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو کشمیری مجاہدین ہیں وہ بیسیکلی ملیٹنٹس ہیں اور اکراس دا بارڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ پورا کشمیر کاز ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی جو فورن پالیسی ہے نا سر، مطلب جب یہ کومنٹ کرتے ہیں تو یہ شاید ہسٹری ساری اپنی بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف سارا پالن سے ہاتھ ملانے سے لے کر انجلینا جولی کے ساتھ فوٹو سیشنز پر ہے، یا جب اگر ہمارے سلالہ پر 25 جوان مر جاتے ہیں نا تو یو این میں جا کر ان کی فورن منسٹر کہتی ہے میں خاموش ہو جاؤں، اور اس پر اپنے لوگوں کے جوانوں کے مرنے پر وہ یو این میں جا کر بات نہیں کرتی ہیں۔ یا ان کی فورن پالیسی یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو یہاں پر انڈین ایجنٹس آ کر، امریکن ایجنٹس آ کر مار دیتے ہیں، ہماری سرزمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ انہیں مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، یا ریمن ڈیوس کو یہ ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسی باتیں نہ کریں۔ آج کا پاکستان پرانے پاکستان سے بہت فرق ہے۔ آج کے وزیر اعظم اور ان کے سو کالڈ لیڈرز میں بہت فرق ہے، جو ڈرون اٹیکس بھی کراتے تھے اور عوام کو یہاں پر کہتے تھے، اور امریکنز کو جواب یہ دیتے تھے کہ آپ کا کولیکٹرل ڈیمیج جو ہے دے ڈونٹ بادر اس۔ مطلب یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ آج کا پرائم منسٹر تو بہت ڈیفرنٹ ہے، نہ صرف وہ کشمیریوں کی جنگ لگ رہا ہے، وہ اسرائیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے، امریکنز کے ساتھ وہ اپنی سوورینٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ CIA کے چیف کا فون بھی لے رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مندوخیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں پرانے پاکستان سے تو بہتر ہے نا۔ یعنی یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ کوئی وقت کا صدر پاکستان یہ کہہ دے کہ جناب سر سن لینا سوال سن لیں، ہمارے دور میں تو صدر پاکستان اگر یہ کہہ دے کہ ہمت تو نہیں ہو سکی کشمیر پہ غلبہ پانے کا، کشمیری مجاہدین کو اگر ملیٹنٹ کہے کوئی صدر ملک کا، تو اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مودی کو پلیٹ میں جا کے ٹرمپ کے ساتھ مل کے اور مودی کو پلیٹ میں دے، وہ اپنی بات کے جواب نہیں دے رہے، وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ ہمارے دور میں تو مودی یا کسی اور کو ہمت نہیں ہو سکتی کشمیر پہ غلبہ ڈمان لے کے، ہمارے دور میں ایسے تو نہیں ہو سکا، انہیں تو پلیٹ بھی دے دیے مقبوضہ کشمیر۔ یہ اپنی باتیں مجھے دہرا رہے ہیں، ہمارے دور میں یا نواز شریف کے دور میں یا ایون کے مشرف اور ایوب خان کے دور میں کسی انڈین کو یہ ہمت نہیں ہو سکی، ان کے ہاں تو پلیٹ بھی دے دیے۔ خود یہ مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، یہ جو عمران خان صاحب کو ہار پہنا رہے تھے امریکہ سے آتے ہوئے۔ اچھا چلیں میں مندوخیل صاحب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ عمران اور آرمی چیف گئے اور امریکہ جب گئے تو اس کے بعد کشمیر کا سقوط کشمیر ہو گیا، یہ بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ مجھے صرف آپ اتنا سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اس حکومت نے حاصل کیا؟ جب کوئی ایسا بڑا کام کوئی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے نا۔ امریکہ کے ساتھ تاریخی بدترین تعلقات آپ کے اس وقت ہیں، اور آپ نے ان کے کہنے پہ کشمیر کا سودا کر دیا۔ بھارت کے ساتھ آپ نے تجارت بھی بند کر دی، تعلقات بھی ختم کر دیے، اور کشمیر آپ نے حاصل کیا کیا اس سودے میں؟ یعنی ہر سودے میں بینیفیشری کو پکڑنا ہوتا ہے نا۔ بینیفیشری کون تھا ایک سودے کا؟ بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بریک واپس آ رہے ہیں۔